جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ جتنی بلند آواز سے آپ ایک دوسرے کو چپ کرا رہے ہیں، اس سے بلند آواز سے ایک بار حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ کے تو سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ مجھے پتا ہے ابھی بھی آپ نے جو درود پڑھا ہے حیدرآباد کی آواز نہیں ہے۔ حیدرآباد کی آواز بہت مشہور ہے، یہاں سے نکلتی ہے تو دلی تک بھی پہنچتی ہے۔ اس آواز میں ایک بار بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک پڑھے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمتا ابدا۔ میرے عزیزو، اب سمجھ میں آتا ہے کہ ساری دنیا ہم سے پریشان کیوں رہتی ہے۔ کیوں پریشان رہتی ہے وہ یہاں دیکھ کے ہی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ دنیا کو پتا ہے یہ ایسی دیوانی قوم ہے کہ اگر ایک بار کھڑی ہو گئی تو کوئی بٹھا نہیں سکتا۔ سب کو پتا ہے ایک بار یہ کھڑے ہو گئے تو ان کو کوئی بٹھا نہیں پاتا۔ یہی تو وجہ ہے جس کو اقبال نے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ وہی بات ہے کہ اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فولادی طاقت وہ رکھی ہے کہ ہزاروں قسموں سے بکھری ہوئی ہو کر کے بھی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتی ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی آپ سے میں خطاب نہیں کر سکا تھا شور شرابے کی وجہ سے، اس لیے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ بٹھانے والے یہاں پر ہیں۔ اور ایک بات آپ سنتے ہوں گے، جس کی گھر میں نہیں چلتی وہ محلے میں زیادہ چلاتا ہے۔ اب جو بٹھا رہا ہے توجہ، ہم شعبان المعظم کی اس عظیم رات اپنے رب کی ربوبیت کرنے کے لیے اس کے توجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ اپنے رزق کے سامنے بھی کبھی جھکتی نہیں ہے۔ ہم روٹی بھی چاٹ کے، چاول کو بھی سر جھکا کر کے چاٹ کے نہیں کھاتے جیسے بکریاں کھاتی ہیں، بیل بھینس کھاتے ہیں۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، اٹھا کر کے منہ سے کھاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشانی صرف اس کے لیے رکھی ہے، یہ جھکے بارگاہ میں جھکے کی۔ اور آج پوری روئے زمین پر ایک ہی قوم ایسی ہے، جتنے لوگ بھی خدا کا تصور رکھتے ہیں، ایتھسٹ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بے دینوں کی بات نہیں، ملحدوں کی بات نہیں، جو خدا کا تصور رکھتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا پھر کسی دوسرے دین کے ماننے والے ہوں، سبوں نے اپنے اپنے خدا کی کوئی تصویر بنائی ہے۔ جب
تو انہیں ان واحد قوم مسلمان ایسی ہے، کروڑوں مسجدوں میں ہم نے خدا کی کوئی تصویر نہیں بنائی، تنہا یہ قوم ہے فرماتا یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھنے والی قوم ہے۔ غیب بیٹھا ہوا اتنا سارا مجمع یا پوری دنیا میں جو سن رہے ہو، مجھے بتاؤ کیا کبھی تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا تمہارے کسی مولوی نے یا کسی پیر نے خدا کو دکھایا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا، لیکن جیسے ہی اللہ کا نام آتا ہے یہ مسجدوں میں سجدے کے لیے گر جاتے ہیں۔ بنا دیکھے رب تعالیٰ کی عبادت کرنے والی واحد قوم ہے جس میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہم عبادت کرنے والے لوگوں میں سے نہیں آتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھا گیا تھا کہ کیا اللہ کا یقین رکھتے ہیں؟ آپ بھی اللہ کا یقین رکھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ آج کے زمانے میں بہت سارے ایتھیسٹ نکلے ہوئے ہیں، وہ دلیل پہ دلیل مانگ رہے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کوئی عقلی دلیل، کوئی نقلی دلیل، کوئی دلیل آپ بتاؤ اللہ کے ہونے پر۔ ڈاکٹر اقبال نے ساری دلیلوں کو ایک طرف رکھ کر کے ایک جملے میں جواب دیا، کہا میں اللہ کے وجود کو اس لیے مانتا ہوں کہ مجھے ایسے شخص نے بتایا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہیں کہا۔ اس کی زبان سے نکلا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری زندگی میں مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ کہا ہو۔ جب اس رسول نے کہا اللہ ہے تو ہم نے مان لیا اللہ ہے۔ یہ میرے عزیزوں آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت پر رکھا ہے اور اس کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہاں آندھیوں اور طوفانوں کے دور میں بچے جو انٹرنیٹ کے دل دادا ہیں، ان کو نئی دلیلیں چاہیے، نئے ریفرنس چاہیے خدا کے ہونے پر۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری حیات میں اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں ہیں، تمہاری زندگی میں میری نشانیاں ہیں، کاش تم دیکھ لیتے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ دو ٹانگ کا انسان زمین پر کھڑا کیسے رہتا ہے؟ یہ جو روزانہ کی چیزیں ہیں ہمیں تعجب نہیں ہوتا، حالانکہ بہت تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ ہماری اپنی حیات میں کہا گیا کہ انسان کے جسم کے اندر جو نسیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو پھیلا دیا جائے تو کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ بن جائے۔ انسان کی اپنی زندگی کے اندر آپ کو میں ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کا اختیار کہاں تک ہے؟ ایک روٹی کھاتے ہو آپ، روٹی کو کہاں سے کہاں تک گزارا گیا ہے؟ اگر گیہوں کی روٹی ہے تو گیہوں کی روٹی کھیت میں گئی، یعنی گیہوں کھیت میں، پھر فصل آئی، فصل کاٹی گئی، آٹا پیسا گیا، اس کے بعد آٹا گھر میں آیا، گوندھا گیا، اس کی روٹیاں بنی، توے پر بنی، پھر کھانے تک آئی۔ یہاں تک تمہارا اختیار ہے، کون سا گیہوں لینا ہے وہ تمہارا اختیار، کب کٹائی کرنا ہے تمہارا اختیار، آٹا موٹا پیسنا ہے کہ باریک یہ تمہارا اختیار، روٹی بڑی بنانی ہے چھوٹی بنانی ہے تمہارا اختیار، اب کھانے کے وقت بھی سالن سے کھانا ہے سوکھی کھانا ہے تمہارا اختیار، 4 ٹکڑے کر کے کھاؤ 2 ٹکڑے کر کے کھاؤ تمہارا اختیار۔ زبان کے اندر جانے کے بعد مجھے بتاؤ وہ ایک روٹی ہے، اس روٹی سے کتنا گوشت بنے گا، کتنا خون بنے گا، کتنا منی بنے گی، کتنا کیا کیا بنے گا، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ حلق سے نیچے جانے کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، وہ ایک ہی روٹی ہے، تمہارے جسم کا گوشت بھی بنایا جاتا ہے، تمہارے جسم کا خون بھی بنایا جاتا ہے، عورت ہو تو اسے دودھ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ تمام قسمیں تمہاری حیات میں اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں موجود ہیں،
تمہاری حیات میں میری نشانیاں ہیں. سلام کے لیے کھڑے ہو گئے. اگر آپ تمامی حضرات محفل رسول کو اس طرح کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھو، رسول کی محبت کی علامت نہیں ہو سکتی. محفل رسول میں خلل ڈالنے والے کے لیے بہت بڑی وعیدیں ہیں. سے بچنے کی بھی کوشش کرو. یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں چل رہا ہے، کوئی سرکس کا میلہ نہیں ہے. ایک دوسرے کو بٹھانے والے خاموش بیٹھو. آپ سب کو سمجھ ہے، عقل ہے. ادھر والے سارے لوگ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں. میں بہت جلدی ختم کر دیتا ہوں. توجہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ، محفل رسول کیا ہوتی ہے؟ توجہ. اگر اسی طرح سے رہے تو یاد رکھنا تم اپنے انجام کے لیے خود تیار رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے اعلان کر رہے تھے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. جانا ہے. لوگوں نے پوچھا بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میرے کانوں میں اس کے تو میرا نام نہ آ جائے، غداروں میں میرا نام نہ آ جائے. اس لیے جہاں وہیں بیٹھ گیا. ایمان تھا. اور ان کی فضیلت میں قرآن میں اللہ نے جو حالات ہیں نہیں ہے میرے عزیزوں. ہوا کرتی ہے کہ محفل رسول میں لوگ کیسے ہوتے ہیں. جانے کی بجائے اگر گناہ کر کے جائیں تو اس سے بڑی حرمہ نصیبی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بدنصیبی. اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی. تمہارے گھر میں کبھی شادی ہو رہی ہو، 4 منچلوں کو بلا کر کے تمہاری شادی خراب کر دی جائے تو کیسے لگے گا تمہیں؟ تمہارے گھر کی محفلوں میں کچھ بدماش آ جائیں، آوارہ گردی کرنے لگ جائیں تو پھر تمہیں کیسا لگے گا؟ اور یہ محفل رسول ہے. عزت رسول کی قسم، اگر اس محفل پاک کو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی کسی چیز کی توہین ہوگی تو ہم یہاں سے پھر پکاریں گے، ہم یہاں سے پکارتے رہیں گے. ہم اپنوں کی خرابیوں کو بھی بولتے ہیں اور غیروں کی بھی. آپ توجہ سے سنو. نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق میں ایک عقیدہ دینے تمہیں آیا تھا. یقین اتنا بٹھاؤ کہ 1000 طریقے کی گمراہیاں آئیں، تمہارے ذہن و دماغ میں ایک بات بیٹھی رہے کہ اللہ نے مجھے ایمان پر زندہ رکھا ہے، مجھے اسلام میں پیدا کیا ہے، ہر در پہ جھکنے والی پیشانی نہیں دیا ہے. تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سنو. اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم ہاتھوں سے بناتے ہوں. اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم جب چاہے توڑ دیں. ایک صحابی ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ جاہلیت کے زمانے کام تھے، ایک کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے اور ایک کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے۔ حضور نے پوچھا وہ کیا کام ہے ایسے اسلام لانے سے پہلے؟ وہ صحابی کہتے ہیں رونا اس بات پر آتا ہے کہ گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا گلا مروڑ کر ہم دفن کر دیتے تھے، اور انہوں نے کہا میں نے 5 بیٹیوں کو دفن کیا ہے۔ آج یاد کر کے رونا آتا ہے کہ کیسی جہالت میں ہم جی رہے تھے، اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو ہم گلا گھونٹ کر مار دیتے اور دفن دیتے تھے۔ اس بات پر ہمیں رونا آتا ہے۔ ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بات یہ تھی ہم الگ الگ قسم کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، آٹے کے خدا بنا لیتے تھے، سفر میں کبھی جانا ہوتا تو شکر اور آٹا گوندھ کر کے اس کا خدا بنا لیتے، ہواؤں کا خدا تھا، پانی کا خدا الگ تھا، جنگوں کا خدا الگ تھا، فتح دلانے والا الگ تھا، شکست دلانے والا الگ تھا، سب ساتھ میں لے کے چلتے تھے۔ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ سفر میں ہم سارے خدا لے کے چلتے تھے، اور کبھی راشن پانی ختم ہوتا تو کبھی اس خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے، کبھی اس کا پاؤں توڑ کے کھاتے تھے، کبھی اس کی گردن توڑ کے کھاتے، آٹے کے تو بنے تھے۔ تو وہ صحابی کہتے زمانے جاہلیت کی ان چیزوں کو یاد کر کے اب ہنسی آتی ہے۔ آج میں آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کا کتنا شکر بجا لاؤ میرے عزیزوں، کم ہے کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے سینس دیا، تمیز دیا، اخلاق دیا کہ ہم اپنے ہاتھ سے خدا کو نہیں بناتے، اپنے پیروں سے خدا کو نہیں کچلتے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر بازار میں خدا کو نہیں بیچتے۔ ہم الحمدللہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیے ہوئے وہ قوم سے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم خدا کو نہیں بناتے، خدا ہمیں بناتا ہے۔ ہم خدا کو چڑھاوے کر کر کے لڈو پوری نہیں کھلاتے، ہم بھوکے ہو تو میرا رب تعالیٰ جب چاہے ہمیں بٹھاتا ہے، جب چاہے ہمیں چلاتا ہے، جب تک چاہے وہ زندہ رکھتا ہے، جب تک چاہے وہ موت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے کچھ جملے لوگوں کو برے بھی لگتے کے لیے بنائے ساتھ میں کھانے باقی گوبر کھانے والی قوم نہیں۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں پاکیزہ چیزوں کی طرف اللہ نے حکم دیا، کلو من الطیبات، جو پاک ہے حلال ہے وہی کھاؤ۔ دودھ پیو، پیشاب مت پیو، ایک ہی جانور سے۔ پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو کھاؤ۔ اللہ نے سینس دیا ہے تمہیں، اخلاق دیا ہے، فخر کرو۔ ہو سکتا ہے کسی اور کو کوئی جملہ ادھر ادھر لگے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بتاؤ خون پیتے ہو؟ خون نہیں پیتے، اس لیے کہ وہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاک بنایا، ناپاک بنایا۔ ہاں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال بنایا ہے، میرے آقا نے فرمایا دودھ میں شفا ہے۔ نکلتی ہے پیشاب، اس میں شفا نہیں، منع کیا گیا۔ تو آپ اپنے آپ کو ہر نام سے بچاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ آج دیکھیں آپ کو یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، تمہارا وہ منصب نہیں ہے جس کو اقبال کہہ رہا ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر۔ ارے تو شاہین ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تم امت محمدیہ خیر امت پر نشہ کے اڈے پر رات دن گزارنا، یہ تمہارے اخلاق نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے تمہیں نشہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے،
جب پیشاب نہیں پیتے تو نشہ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے. ہاں دونوں بھی بیچی جا رہی ہیں، مارکیٹنگ دونوں کو بھی خوب پھیلایا گیا ہے اور پیشاب کو بھی پھیلایا گیا ہے. دونوں چیزوں کو آپ ایک نہ، حرام ہے تو حرام ہے. اللہ نے ہماری زبان کو پاک رکھا ہے. اس زبان سے تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، ناجائز اور حرام چیزیں تمہاری زبان پر نہیں آ سکتی. اب آؤ میں اور آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایک خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں، پاک چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتے نہیں. یہ ایمان اور اسلام کی علامتیں بتا رہا ہوں. فخر کرو، پراؤڈ فیل کرو. اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کو کبھی مجبور سوچتے بھی نہیں. اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو مجبور نہیں ہے. وہ ہر شے کی طاقت رکھنے والا مالک و مقتدر ہے. اور جانتے ہو ہم تبھی ہم کو عقیدہ دیا گیا ہے. گھر میں پیدا ہوئے تھے، کسی مؤذن صاحب یا مولوی صاحب نے کان میں سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ اللہ ہو. کیا کہا؟ زور سے بولو. یہ کلمہ سب سے پہلے کان میں آیا ہے، سب سے پہلے کان میں یہی اللہ اکبر، جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کو بڑا کبھی نہیں ماننا. کوئی بیٹھ جاتا ہے تو بڑا نہیں ہوتا، تھوڑے دنوں کے بعد سڑا ہو جاتا ہے. بڑا صرف اللہ ہے، اور پیدا ہونے کے وقت ہی نہیں. پھر جب مر گئے ہم، زندگی میں تو ہر نماز میں سنتے رہے، ہر مسجد سے سنتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن مرے، ہمیں نہلا دھلا کر کے، کفنا کر کے، جنازہ لا کر رکھ دیا گیا. امام میت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ اٹھایا، پھر کیا کہا؟ دنیا سے رخصت کرنے کے وقت بھی یہ کہہ کر کے بھیجا جا رہا ہے، تو آیا تھا دنیا میں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جا رہا ہے دنیا سے یہ کہتے ہوئے اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بیچ والی زندگی میں کبھی شیطان کو بڑا نہیں سمجھا، کبھی شیطان کی طاقتوں پر اپنا دل نہیں دے بیٹھنا. اللہ سب سے بڑا ہے. اسی لیے میں نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ نے اس میں ایک عقیدہ دیا ہے، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور دو صفتیں اللہ نے بیان کیا، وہ حی ہے اور قیوم ہے. وہ بڑا تھا یا بڑا ہے؟ اب اللہ بڑا تھا یا بڑا ہے؟ تھا نہیں. اللہ بڑا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ، یہی عقیدہ ہے. حی اور قیوم کا مطلب وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، وہ ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا. اے مسلمانوں، یہ ساری تمہیدی باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو پتا ہے حضرت ابوبکر صدیق جب رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر تھے، وہ لوگ ایسا راستہ اختیار کیے تھے کہ اس طرف کفار و مشرکین آپ کا پیچھا کر کے آپ کو نہ ڈھونڈ سکے. غار ثور پر چڑھ گئے، 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، غار میں اندر چلے گئے. آپ کو واقعہ معلوم ہے ہجرت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں آرام کر رہے، لیکن اس وقت کفار و مشرکین پاؤں کے نشان دیکھ اٹھاتے. کیا آگے اب کیا؟ صدیق اکبر کو رسول اللہ نے جو اس رات میں یا اس دن میں کلمہ کہا تھا، جملہ کہا تھا، اللہ نے قرآن میں آیت بنا کر نازل کیا.
اور آج میں آپ کو اس میدان سے وہی جملہ دے کر کے جا رہا ہوں. اتنا پاورفل جملہ ہے, اتنا پاورفل جملہ ہے, جس دن بھی یہ جملہ یاد کرو گے ہزاروں کیڑوں کی ایسی موت ہو جائے گی. کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ فرمایا تھا یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا, گھبرا مت اللہ ہمارے ساتھ ہے, گھبرا مت اللہ. یہی عقیدہ تو میں دینے آیا ہوں آپ کو. دنیا آپ کو بار بار, ان کے پاس کیا ہے؟ بکھرے ہوئے لوگ ہیں, ان کا صحیح ڈھنگ کا کوئی لیڈر نہیں, ان کا کوئی قائد نہیں. یہ مال میں کم ہے, ایجوکیشن میں کم ہے, اخلاق میں گرے, سب کچھ ہے, لیکن ایک خدا پر جو ایمان رکھتے ہیں نا, یہی تو ایک بڑی طاقت ہے تمہارے پاس, یہی تو ایک بڑی طاقت ہے. اس اقبال نے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے, باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. اب توجہ, عقیدہ, عقیدہ, یہ عقیدہ میں آپ کو اس لیے بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ دور ایسا ہے کہ جب آدمی نروس فیل کر رہا ہے کہ میرا کون ہے, لیکن عقیدہ یہی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے, عقیدہ یہی اللہ سب سے بڑا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. ظالم کے عمل سے اللہ بے خبر نہیں ہے, اسے ڈھیل دیا ہوا ہے, اسے ڈھیل دیا ہوا ہے چند دنوں تک کے لیے, تاکہ سب کی نگاہیں پھر اس کو دیکھیں انجام کیا ہوتا ہے. آپ نہ گھبراؤ, آپ پریشان نہ رہو. عقیدہ وحدانیت یہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یقین رکھنا. اور یہی یقین جب میں دہراتا ہوں تو پھر مجھے پکڑا جاتا ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن. بس توجہ, توجہ. تقریر پوری, بہت ساری اچھی باتیں کرتے ہیں, عقیدہ بھی دیا, اخلاق بھی, لیکن کچھ لوگ وہ نہیں سنتے. بہت سارے لوگ صرف یہ سننے آتے ہیں کہ دیکھیں یہ پوری تقریر میں یہ تو نہیں بولتا کچھ دیر کی خاموشی ہے. اسی کے لیے میرے عزیزوں, آپ کو میں اسی لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا عقیدہ مضبوط ہو جائے, پھر وہ کوئی بھی میدان ہو, خوف تمہارے دل سے نکل جاتا ہے, ڈر تمہارے دل سے نکل جاتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا دو خوف ایک دل میں نہیں آ سکتے, اللہ کا خوف اور دنیا کا خوف دونوں ایک دل میں نہیں آ سکتے. اگر اللہ کا خوف ہے تو دنیا سے نہیں ڈرے گا, اور دنیا کا خوف ہے تو پھر اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. کہ دو خوف ایک دل میں نہیں آئیں گے. آج یہ عقیدہ لے کر کے جاؤ کہ کس سے ڈرنا ہے, اس سے ڈرو جو سزا و جزا کا مالک ہے, جو ہمارے اعمال کی پوچھ کرنے والا ہے. ان سے کیا ڈرے جو ہماری چائے پانی کے بھی خرچے نہیں دینے والے ہو. ان سے کیا ڈرنا جو بیمار ہو جائے تو وہ صحیح کرنے کی طاقت بھی نہیں. اسی لیے آپ کو میں بتاتا ہوں, جو جوتیاں چاٹتے ہوئے رہ گئے بچھڑے, سالوں بھر کسی کی اٹھاتے ہوئے, ان کو عقیدہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. حاتم اسلم ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, خلیفہ ہارون رشید نے ان سے کہا کہ حضور کوئی حاجت ہو تو بتائیے. بادشاہ وقت کہہ رہا ہے, اپنے وقت کا سلطان کہہ رہا ہے, اللہ
کے ولی سے کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حاتم اسم نے کہا ہاں ہے، 2 حاجتیں ہیں میری، کرو گے پکا؟ کہا حضور پکا کہ جو طاقت میں آپ کی حاجت پوری کروں گا۔ انہوں نے کہا، حاتم اسم نے کہا ایک چٹھی میں لکھ کر کے دے دو، میں 100 سال تک مر نہیں سکتا، 100 سال تک میں مر نہیں سکتا، یہ گارنٹی مجھے چاہیے۔ خلیفہ نے کہا حضور میں تو 1 دن کی بھی نہیں لے سکتا، میں 100 سال کی کیا بات 1 دن کی بھی لکھ کے نہیں دے سکتا۔ تو حاتم اسم نے کہا اچھا وہ نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے، ایک کام کرو، میں جتنے سال بھی جینے والا ہوں میرا سارا رزق مجھے ایک ہی دن دے دو، ایک ہی دن مجھے میرا پورا رزق مل جانا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا مجھے کیا پتا کتنے سال جینے والے اور کتنا رزق آپ کا ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو حاتم اسم نے کہا اے نادان، تیرے ہاتھ میں نہ زندگی بڑی کرنے کی طاقت ہے نہ میرے رزق کی طاقت ہے، پھر پوچھتا کیوں ہے کہ حاجت کیا؟ میری حاجت اس سے ہے جس سے میں کہوں تو وہ زندگیاں طویل کر دے، جس سے میں کہوں تو رزق کے دروازے کھول دے۔ رات یہ عقیدہ لے کر کے جاؤ، عقیدہ لے کر کے جاؤ، اس سے آس لگا کر بیٹھنے کے بعد ملتا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنا بندہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اپنی حاجتیں اللہ کے حضور رکھو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قریب، اے رسول اگر میرے بارے میں بندے پوچھیں، آپ کی امت میرے بارے میں مجھ سے پوچھیں کہ خدا کہاں ہے، تو ان سے کہہ دے میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب جب وہ پکارے گا میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جب تم پکارو گے، اللہ فرماتا ہے اس کا وعدہ ہے قرآن میں جواب دوں گا۔ آج کی رات تم نے اللہ کو پکارا ہے، آج کی رات رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھا ہے کہ کوئی ہماری طاقتیں واپس دے دے مولا، عزتیں اور وقار ہماری جو لٹ گئی ہے وہ واپس عطا کر دے۔ مانگے کچھ نہیں، اسی مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اللہ بے حساب کرنے، اگر تیرے پاس وقت ہے تو مانگنے کے لیے بھی تو بیٹھ جا، تو مانگنے والا کوئی سائل ہی نہیں۔ عزیزان گرامی وقت میں آپ کو عقیدہ توحید بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ ہے، ایک ہے، طاقت والا ہے، سب سے بڑا ہے۔ جس قوم کا یہ عقیدہ ہے وہ ڈرتی کیوں ہے؟ پھر وہ ڈرتی کیوں ہے؟ پھر میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، اللہ کے بارے میں یقین رکھتے ہو اللہ سچا ہے؟ تمہارا نبی سچا ہے؟ قرآن سچی ہے؟ قرآن سچا ہے؟ تمہارا دین اسلام سچا ہے؟ اللہ سچا، نبی سچا، قرآن سچا، دین سچا، جس کے پاس اتنا سب کچھ سچا، پھر وہ ڈر ڈر کر کے سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر کے جینا چاہیے، سر اٹھا کر کے جیے۔ تمہارا رشتہ کسی چور قوم سے نہیں ہے، تمہارا رشتہ کسی آتنکواد سے نہیں ہے، تمہارا رشتہ اس محمد عربی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کائنات میں امن کو پھیلایا ہے، فساد کو ختم کیا ہے۔ اسی پہلے تم اپنا ایمان مکمل کرو، یقین پاورفل بناؤ، پھر دیکھنا خوف جب نکل جائے گا ہر چیز سیدھے اس راستے پر آ جائے گی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، ان سے مت ڈرو، اللہ فرما رہا ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کس سے مت ڈرو؟ ارے کتوں سے مت ڈرو، ہماری زبان میں۔ توجہ،
گھما پھرا گھر کے تقریر میں کہیں تو کتا آ ہی جاتا ہے. ہم چاہتے نہیں تھے, میری زبان میں بتا رہا ہوں, ان سے مت ڈرو. اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو. ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, ترجمہ نہیں, آیت کی تفسیر اور ترجمہ الگ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طاقت والے, قوت والے, کفر و شرک والے, ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ, میں اپنی پوری نعمتیں تم کو عطا کروں گا, پوری نعمتیں عطا کروں گا. اس کو اعلیٰ حضرت کیسے کہتے ہیں, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. ارے تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. اور یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے, رب تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ فلا تخشوہم واخشونی, ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. وہ طاقت و قوت کا مالک, وہ سزا و جزا کا مالک, مرنے کے بعد حساب و کتاب کا مالک, جنت و دوزخ کا مالک, یہ سب ہمارا عقیدہ ہے. تو پھر دوسروں سے ڈر کس بات کا, خوف کس بات کا؟ زیادہ دنیا میں ہوگا کیا, موت آئے گی, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور مومن کے لیے موت حادثہ نہیں ہے, تحفہ ہے. اس کے لیے حادثہ ہے جس کو یہ سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد جلنا ہے, جلنا ہے, جلنا ہے. مومن کا عقیدہ یہ ہے, مرنا ہے, ادھر آنکھ بند ہو, ادھر ہو. ہمارا عقیدہ یہ ہے. ہم تو اس لیے بھی چاہتے ہیں, قبر میں جا کر کے بھی فرشتوں سے کہیں گے اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھو, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. موت کا بھی سب سے بڑا خوف جو دنیا میں پھیلایا گیا, اس خوف سے بھی آزاد ہو جاؤ, اس خوف سے بھی نکل جاؤ, اس ڈر سے بھی نکل جاؤ. اسی لیے بزرگوں نے ہم سے کہا تھا, صحابہ نے کہا تھا, حضرت خبیب ابن عدی جن کو سولی پر چڑھایا گیا اور ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے اور ان کے کان ناک نکالے گئے, اس وقت بھی انہوں نے جو کہا تھا اس کی ترجمانی ہے. ان سے کہا گیا تھا اب چھوڑ دو, بولنا چھوڑ دو, محمد کی. انہوں نے کیا کہا تھا, دی جائے. اور وہی ترجمانی کرتے ہوئے میں کہتا ہوں, حق بات کہنا جرم ہے, ہم ہر بار کریں گے, 100 بار کریں گے. اور اگر یہ جرم ہے تو سرے دار بھی کریں گے. کیوں؟ میرا رب فرماتا ہے ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. اللہ رب العزت, اللہ وحدہ لا شریک, جو ساری کائنات کی طاقت و قوت کا مالک, میں اس کا بندہ, اس سے ڈروں گا. اور یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا, تم جن سے ڈرتے ہو نا ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک مکھی کو بھی زندہ نہیں کر سکتے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ ایک مکھی کو بھی زندہ نہیں کر سکتے. تم ان کی طاقتوں سے کس بات سے ڈرے ہوئے ہو؟ ڈرو اس شہنشاہ اعظم سے جس نے فرعونوں کی پکڑ کی ہے, جس نے نمرودوں کو برباد کیا ہے, عذاب میں تہس نہس کیا ہے. اس کے خوف سے ڈرو. کسی کو ہلاک کرنے پر آئے تو ہلکی چیزوں پر ہلاک کر دیتا ہے. فرعون کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا, نمرود کو مچھر سے ہلاک کر دیا گیا, ابو جہل کو کسان کے چھوٹے بچوں نے ختم کر دیا. اس خدائی قانون کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. وہ جب پکڑ کرتا ہے تو بہت چھوٹی چیزوں سے بڑی بڑی طاقتوں کو سلا دیتا ہے. آج کے اگر نشیڑی بادشاہ بھی اگر یہ سوچتے ہو تو مچھروں کے آنے کی دیر ہے, ہواؤں کا رخ بدلنے کی دیر ہے. اللہ آپ ان معاملات سے اپنے آپ کو بے قابو مت کرو. میرا رب رحمان و رحیم ہے, ستار و غفار ہے, جبار و قہار ہے. اور آج کی رات اسی لیے عبادتوں کی, کون ہے مجھے بتاؤ دنیا میں, کون ہے جو تم سے پیار کرتا ہو؟ آج کسی کے دروازے پر جاؤ, لوگ آج آپ کو سلام کرنے کو تیار نہیں. سوچتے ہیں کہ یہ قرضے مانگنے آ گیا ہوگا, کسی طرح کی کوئی چیز مانگنے آ گیا ہوگا. لیکن ایسی بکھری ہوئی قوم کو ان کی دستگیری کرنے والا کون ہے؟ آج
ارے ہمارے ہاں تو حال یہ ہے، سیکولر نام کی پارٹیاں جتنی ہیں یہ بھی ہمارا نام لینے سے ڈرتی ہیں، ہے نا؟ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری قوم کو آج ایسا بنا دیا گیا، ارے وہ سیکولر پارٹیاں بھی مسلمان نام سے ڈرتی ہیں، نہیں ان کو کھل کر کے نہیں بولیں گے ورنہ ہم کو بی جے پی والے چھوڑیں گے نہیں۔ ارے نام تک نہیں لینا چاہتے، ہمارا ووٹ ہمارے چاہیے، اور اندر گھر میں بلا کر کے لالی پاپ ضرور دیں گے، نام نہیں لینا ہے، ہمارے مدوں پر بات نہیں کرنا ہے۔ قرآن کی بے حرمتی ہو، رسول اللہ کی بے حرمتی ہو، اسلام کی بے حرمتی ہو، کچھ نہیں بولنا ہے، کچھ نہیں بولنا ہے۔ کوئی ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں تم پر، ہم پر، صرف ایک خدا وحدہ لا شریک ہے جو آج بھی اعلان کر رہا ہے آ جاؤ صبح تک میں ہر ایک کو بخشنے کے لیے تیار ہوں، کوئی مجھ سے بات تو کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی بلا رہا ہے، صبح تک میں بخشش کے لیے، میں مغفرت کے لیے ہوں، تمہاری مغفرت کے لیے تیار، لیکن کوئی آنے والا نہیں۔ آج اس قوم کا حال میرے عزیزوں کوئی نہیں پوچھنے والا۔ وہ خدا وحدہ لا شریک نے ہزاروں موقع ہمیں دیے ہیں، ہزاروں موقع، اور سچ بتاؤں ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ کب کے عذاب آ جاتا، زمین پھٹ جاتی اور دھس جاتے۔ نشہ میں چور رہنے والے، زنا کے اڈے قائم رکھنے والے، شراب کی بوتلوں پر جینے والے، لوٹ مار مچانے والے، پہلے کی قوموں میں جب ایسی قومیں آتی تھی تو اللہ کا عذاب آتا تھا، پتھروں سے بارش ہو جاتی، آگ برس جاتی، لوگ بندر کی شکل بنا دیے جاتے، خنزیر کے بنا دیے جاتے، ہوائیں چلتی اڑا دیتی۔ کچھ قومیں ایسی ہیں ان پر عذاب ایسا آیا ہے کہ ان کے بھیجے کانوں سے نکل گئے تھے، زمینوں پر پڑے رہ گئے تھے، وہ سارے برے ہو رہے ہیں، لیکن وہ رب تعالیٰ ویسا عذاب، نہ تم پر پتھروں کی بارش آ رہی ہے، نہ تم پر ہواؤں کے تیز جھونکے اڑا کر کے لے جانے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، نہ آگ بھیجی جا رہی ہے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ ویسے عذاب میں نہیں مبتلا کرتا، نہ بندر کی شکل بنائی جاتی ہے، نہ خنزیر کی شکل بنائی جاتی ہے۔ کیوں؟ قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے اس لیے ان کو میں عذاب ویسا نہیں دے سکتا جیسے پہلی قوموں کو دیتا تھا، یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، یہ میرے محبوب کی امت ہے، ہم بچے ہوئے ہیں رسول اللہ کے واسطے سے، پکڑ ہو جاتی، ہم گناہ ایسے ایسے کر چکے ہیں کہ عذاب آ جاتا۔ اس رب نے ہمیں ہزاروں موقع دیے ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا ہے جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں بدل ڈالو۔ ادھر ادھر چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی، جس راستے پر رسول اللہ نے تمہیں چھوڑا تھا آ جاؤ اس راستے پر، جتنے تم ٹیڑے راستے اختیار کرو گے منزل بڑھتی چلی جائے گی، نہیں پہنچ پاؤ گے، اور اتنے بڑے بڑے حادثے تمہیں جگانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک حادثہ تھا، راجہ داہر سنگھ، راجہ اس کے چند گنڈوں نے عورتوں کو کڈنیپ کیا تھا، ان کا مال لوٹ لیا تھا جو حج پہ جا رہی تھی، ان عورتوں نے آواز لگائی تھی کوئی ہمارا بھائی ہے تو ہماری عزتوں کی حفاظت کرے۔ جانتے ہو 5000 کلومیٹر دور سے محمد بن قاسم 19 سال کا جوان 10,000 کا لشکر لے کر اپنی بہنوں کی عزت کے لیے آ گیا تھا، ہندوستان آیا تھا، ان گنڈوں سے مقابلہ کیا تھا، عورتوں کی عزت کی حفاظت کیا تھا، اور پتہ نہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں تھا کلومیٹر دور سے بہن کی آواز نے اسے بے قرار کر دیا، بھاگنے والی لڑکی کے خیالات نہیں، حالات ایسے کہ محلوں میں زنا ہونے لگ گیا، آنکھیں دبا کر کے چلے، گھر بگڑا لگی تو آئیں گے کئی مکان زد میں، یا ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے،
चिंगारी जब पड़ोस के घर से उठ करके आएगी, तुम्हारे घर को भी आग लगा देगी। ऐ मुसलमानों, आज अल्लाह तबारक व तआला ने हजारों मौके तुम्हें दिए, ये सब हंगामे देखकर तुम उठते क्यों नहीं, बेदार क्यों नहीं होते? क्या फिलिस्तीन के बच्चों की चीख तुम्हें दोबारा उठने को मजबूर नहीं करती? सच बताओ मेरे अजीजों, आज बोलने की भी ताकत नहीं होती कभी। बच्चों करके लोग जब ले जाते हैं, मेरा तो कलेजा मुंह को आया। एक बार देखा एक बेटी को बाप, उसका पांव जल करके लटका हुआ है चमड़ी से। बम में एक दो नहीं 70,000 लोग मारे गए। एक बच्ची को उठा करके बाप आया है। बाप की क्या कैफियत होती है मैं आपको बताऊं। और वो बच्ची सिसक रही है, इंतजार कर, तुझे शहादत मिल। जमाने में अपनी जली हुई बेटी को ये कहता, ये हंगामे तुम्हें नहीं जगाते, ये हंगामे तुम्हें नहीं बेदार करते? ना तुम्हारा ऐश परस्ती से जीना खत्म होता है, कब खत्म होगी? तौबा करो आज की रात, तौबा करो आज की रात। दुनिया भर में जो आग लगी हुई है, ये तुम्हें जगाने के लिए, बेदार करने के लिए है। इराक में देखा है, उठा करके जा रहे हैं, दो आगे पीछे, मौत हो गई कि जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं। एक मैदान मैंने देखा जहां फुटबॉल खेलते थे लोग, देखा तो मैदान पूरा कब्रों से भरा हुआ है, पूरा कब्रों से भरा हुआ है। एक बार बगदाद में मैंने बकरे के गोश्त तकसीम करने के लिए जो रेफ्यूजी कैंप थे, वहां जाकर के हम तकसीम कर रहे थे। बच्चियां दौड़ती हुई आई, 1.5 किलो का गोश्त लेकर के आंखों से लगा रही है और चूम रही है, और मां से जाकर के कह रही है 1 महीने के बाद, यहां हम गटर नालियों में रिस्क को बहा रहे हैं, हमारे दस्तरखान खाने के भरे हुए हैं। हैदराबाद वाले तो अपनी शादियों में 40 डिश से कम काम बनाते हैं। इनको फिलिस्तीन नहीं याद आता, इनको वो सीरिया के बच्चे नहीं याद आते, यमन के वो बच्चे जो घास खाने पर मजबूर है नहीं याद आते। आपको फिलिस्तीन के बच्चे जिनको दवाइयां भी नहीं मिल रही, हड्डियां निकल गई जिस्मों से और मरने की तमन्ना लिए बैठे हुए हैं वो लोग। पूरी दुनिया ये तमाशे देख रही है। मेरे अजीजों, कोई मददगार नहीं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। उठो, ख्वाबे गिरा बदल डालो, तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ कि मौला बहुत खताएं हो चुकी हैं। है नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें 24 घंटे फेसबुक इंस्टा चलाने के लिए नहीं भेजा। हासिल कर लेने में नौजवान समझता है बहुत बड़ा तीर मार लिया। कौन सा तीर मार लिया? 24 घंटे में 18 घंटे ये किसी लड़की के पीछे पागल है, और उसके बाद चंद दिनों के बाद पागल अपना मुंह लटकाए घूमता रहता है, अरे छोड़ के चली गई लैला, और स्टेटस लगाए लगाए घूम रहा है। इसकी जिंदगी स्टेटस पर आ गई। हुआ क्या साहब? बताता है ब्रेकअप हो गया, लैला चली गई दूसरे के साथ। नादान, तू ऐसी लैला के पीछे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद किया जो हर 4 दिन के बाद मजनू बदलती हो? काश अपना हाथ आमिना के लाल के हाथ में दे देता। वो रसूल इतना गैरतमंद है, न दुनिया में तुम्हें छोड़ेगा, न कब्र में छोड़ेगा, और न हशर में साथ छोड़ेगा। आ जाओ, बस मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं, समेटता हूं, वक्त ज्यादा हो गया। अकीदे तौहीद के बाद
اللہ ایک ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام میرے نبی کے متعلق رہے گا، یوں ہی ان کا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. آپ کے زمانے کا بادشاہ منصور بڑا ظالم بادشاہ، اور اسی نے بعد میں آپ کو زہر دے کے شہید کروایا. اب وصال کا ذکر میں تھوڑا بتا دوں گا کہ کس سبب سے آپ کی شہادت واقع ہوئی. منصور سرفراہ بادشاہ تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے، مذاق میں بیوی نے کچھ ایسا جملہ بول دیا جو اس کو برا لگا. غصے میں آیا اور بس غصے میں کہہ دیا کہ مغرب تک سورج غروب ہونے سے پہلے میری حکومت سے نکل جا. اگر سورج غروب ہونے سے پہلے میری حکومت کے حدود سے باہر نہ نکلی تو تجھ پہ 3 طلاق، اور اگر پکڑی گئی تو قتل کر دوں گا. چل اب نکل تو یہاں سے. دھتکار دیا. یہ آئی اور بڑی پریشان ہوئی، وزیروں کو طلب کیا اور کہا کہ وقت زیادہ ہے نہیں، صبح کا وقت تھا، صبح بس اٹھے تھے اور وہ بات چیت میں جھگڑا ہو گیا اب منصور کا اور اس کی بیوی کا. کہا کہ حکومت تو اتنی بڑی ہے کہ کئی دن سفر کرو تو اس کی حکومت کی سرحد ختم نہیں ہوتی. اور منصور نے قسم کھا لی، بادشاہ نے، خلیفہ نے قسم کھا لی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے میری حکومت کے حدودوں سے نکل جا، سرحدوں سے نکل جا، نہ نکلی تو 3 طلاق، اور پکڑی گئی تو تجھے قتل کر دوں گا. اب جان بھی بچانا ہے اور طلاق نہ ہو اس کو بھی روکنا ہے، کوئی حل بتاؤ. بڑے بڑے وزراء جو تھے وہ خاموش، کوئی جواب. کا بات تو صحیح ہے، اگر تیز رفتار، کتنا ہی تیز رفتار گھوڑا ہو، اس پہ بٹھا بھی دیا جائے تو بادشاہ کی حکومت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ تو اس سرحد کو پار نہیں کر سکتی. تجھے تو صرف سلیمان علیہ السلام کا تخت ہی لے جا سکتا ہے، اور وہ آنے سے رہا. تو ایک وزیر نے کہا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معتقد ہے، کہا اس مسئلے کا جواب اگر کسی کے پاس ہے تو امام اعظم کے پاس ہے، ان کے پاس جا. ملکہ عالیہ نے پالکی بلائی، امام اعظم کے گھر حاضر ہوتی ہے، سلام عرض کیا، کہا حضور ایسا ایسا مسئلہ ہے اور میں آپ کے پاس آئی ہوں، بس اب آپ سے امید ہے. آپ مسکرائے، کہا فکر مت کرو، نہ طلاق ہوگی نہ قتل کی جاؤں گی. سوچا نہیں، ماتھے پہ ہاتھ نہیں لگایا. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں آپ کے شاگرد اور امام بخاری کے دادا استاد امام اعظم کے جواب دینے کی صورت کا عالم یہ تھا، دلائل دینے کا عالم یہ تھا کہ اگر ایک لوہے کا کھمبا ہو اور اگر آپ اس کو سونے کا ثابت کرنے آئے تو ایسے دلائل دے کہ لوگ اس کو سونے کا تسلیم کر لیں. اور عقل و دانش کا عالم یہ تھا. حضرت امام محمد ابن عاصم نے، سب اماموں کے اقوال ہے، پھٹیچروں کے اقوال نہیں سنا رہا ہوں. امام محمد ابن عاصم فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین کی ساری عقل کو جمع کر دیا جائے، جتنے دانشور ہیں، جتنے عالم ہیں، جتنے فاضل ہیں، جتنے محقق ہیں، جتنے مفکر ہیں، سب کی عقل کو جمع کر دیا جائے تو امام اعظم کی عقل نصف ہے، اور نصف عقل کو اللہ نے پوری دنیا میں بانٹ دی. اتنی عقل ہے امام اعظم. فیل بدی جواب آیا، کہا گھبراؤ نہیں، نہ قتل کی جاؤں گی نہ طلاق ہوگی، بیٹھو آرام سے. اپنی بیوی کو بلایا، کہا ملکہ عالیہ کو کھلاؤ پلاؤ، خاطر تواضع کرو، یہ ہماری مہمان ہے. تھوڑی تسلی ہوئی ملکہ عالیہ کو. زوہر کا وقت ہوا، امام اعظم پاس ہی پہ بازو میں مسجد تھی آپ کی ہی تعمیر کردہ، مسجد میں گئے، نماز پڑھے، نماز پڑھ کے آئے. یہ کہتی حضور وقت ہو گیا، زوہر ہو گئی. حضرت مغرب کا وقت زیادہ نہیں رہا، عصر ہے، اس کے بعد پھر مغرب ہے، سورج غروب ہو گیا، بادشاہ کے سپاہی مجھے تلاش کر رہے ہوں گے، بادشاہ نے اب تک تو اپنے سپاہیوں کو پھیلا دیا ہوں گا کہ ڈھونڈو ملکہ کو. اس نے کہا اگر پکڑی گئی تو قتل کروں گا اور طلاق بھی. تو حضور کچھ کرامت دکھائیں، کرامت سے مجھے غائب کر دیں. آپ نے فرمایا کوئی کرامت کی ضرورت نہیں، اطمینان سے آپ کھائیے پیجیے، آرام سے رہیے. عصر کی اذان، آپ پھر گئے مسجد میں نماز پڑھے، پھر واپس آ گئے. اب بیگم عالیہ جو ہے، بیگم کا، ملکہ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. بولے حضور اب تک تو آپ کچھ کر ہی نہیں رہے، بس اٹھتے جاتے نماز پڑھتے اور واپس آ جاتے، کچھ کر ہی نہیں رہے، نہ سواری کا انتظام، نہ کوئی کرامت، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی دعا، کچھ نہیں، بس ہو جائے گا ہو جائے گا. کب تک تسلی پہ کام چلے گا؟ سرکار کچھ تو کیجئے. حضور کہا میں نے کہا نا میرا وعدہ ہے کہ نہ قتل کی جاؤں گی نہ طلاق واقع. بادشاہ تمہیں باخوشی اپنے محل لے جائے گا اور عزت کے ساتھ رکھے. اب مغرب کا وقت قریب آئے، اب بیگم دوڑتے آئے، حضور مغرب کا وقت قریب ہے، بس سورج غروب ہونا چاہتا ہے. آپ نے اپنے غلام کو آواز دکھائی، ادھر آؤ. راجہ کے سپاہی ڈھونڈ رہے ہوں گے خلیفہ کے، ان کو جا کے کہنا کہ ملکہ جو ہے نعمان ابن ثابت کے گھر میں چھپی ہوئی ہے. یہ لیجیے اور سونے پہ سوار.
اب یہی رہ گیا تھا. یعنی بچائے اس کے کیا، کم سے کم چھپی بھی تو تھی، تلاش ہو رہی تھی. سپاہیوں کو اب تک ملی تو نہیں، ان کا گمان بھی نہیں گیا تھا کہ ملکہ جو امام ابو حنیفہ کے گھر پر چھپی ہوں گی. اب خود ہی خبر دلوا رہے ہیں. اور رونے لگی. کہا حضور آپ نے تو میرے ساتھ غداری کی، آپ تو کہہ رہے تھے وعدہ ہے کہ نہ قتل کی جاؤں گی نہ طلاق ہوں گی، اور آپ خود ہی اب مخبری کر رہے ہیں. کہا میں نے وعدہ کیا ہے، ابو حنیفہ کا وعدہ پکا ہے، گھبرا مت. کہا جاؤ بادشاہ تک خبر جانی چاہیے. غلام پہنچا، اس نے چند سپاہی تلاش کر رہے تھے. پوچھا کہ آپ ملکہ کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا جاؤ اپنے بادشاہ کو خبر دو، خلیفہ کو خبر دو، وہ ہمارے آقا ابو حنیفہ کے گھر چھپی ہے. بادشاہ کو خبر لی تو بڑے جلال میں آیا. اب اتنے غصے میں آئے کہ ابو حنیفہ نے پڑھا دیے، ابو حنیفہ کو بھی سزا دو. غلام سے کہا کہ دیکھ جب بادشاہ کو آتے ہوئے دیکھے تو فوراً مجھے آواز دینا. دروازے پہ کھڑا کر دیا. اس سے دیکھا دور سے بس بادشاہ آ رہا تھا. کہا حضور بادشاہ نظر آ رہا ہے. آپ نے کہا بلکہ عالیہ برقع پہنی ہے، فوراً چلیے میرے ساتھ. برقع پہنایا، بازو میں ہی مسجد تھی، مسجد میں لا کے بٹھا دیا. اب بیٹھ جائیے. بادشاہ آیا. کہاں ہے ملکہ؟ کہا مسجد میں. کہا اس کو قتل کرو، اور اس کی اب تو طلاق بھی ہو گئی، قتل کرو. کہا بادشاہ تو اس کو قتل نہیں کر سکتا، اور طلاق بھی نہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا اپنی قسم کو دہرا. تو نے قسم کھا کے کہا کہ اگر تو غروب ہونے سے، سورج غروب ہونے سے پہلے میری سرحد سے نہیں گئی تو قتل بھی کروں گا، طلاق بھی واقع ہوں گی. اب تو یہ بتا کہ جس جگہ یہ بیٹھی، کیا یہ تیری حکومتوں کی سرحدوں میں آتا ہے؟ یہ تیری حکومت ہے؟ یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی حکومت ہے. اگر تو دعویٰ کرتا ہے تو منکر ہے خدا کا. بس بادشاہ نے جیسی سنا قدموں میں گر گیا. کہا سرکار یہاں میری حکومت ہے، یہ تو اللہ کی حکومتوں میں ہے. کہا جا، نہ طلاق ہوئی نہ اب تو قتل کر سکتا ہے، اپنی بیوی سے راضی ہو جا اور لے جا. کہا خدا کی قسم ہے نعمان، جب تک آپ ہے لوگ اسی طرح فلاح پاتے رہے. ہم کتنا ہی مشکل سے مشکل پیچیدہ مسئلہ کر لے، جب تک آپ ہے وہ مسئلے نہیں. آپ مسئلوں کو یوں حل کر لیں. اور ایک شخص آتا ہے آپ کے پاس بطور امتحان. ذرا آئیں، ذرا ابو حنیفہ کا علم کو دیکھیں بھائی. شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے. کہتا ہے ابو حنیفہ ایک سوال ہے میرا. کہا پوچھئے. کہا اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص کے بارے میں فتویٰ لینے آیا ہوں. ایک شخص ایسا ہے کہ جو مردار کھاتا ہے، بے دیکھے گواہی دیتا ہے، جس کو دیکھا نہیں اس کی گواہیاں دیتا ہے اس بارے میں. اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، موت کا خوف نہیں، جنت کی لالچ نہیں، جہنم کا ڈر نہیں، بنا رکوع اور سجود کی نماز پڑھتا ہے، نہ سجدہ کرتا ہے نماز میں، نہ رکوع کرتا ہے، اور کہتا ہے نماز پڑھ رہا ہوں. عجیب نماز ہے. ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے اپنے شاگرد سے فرمایا بتاؤ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں؟ فتنے کو پسند کرتا ہے. یہ بھی ایک چیز تھی، فتنے کو پسند کرتا ہے. بڑی محبت ہے فتنے سے، محبت کرتا ہے فتنے. کہا بتاؤ اس شخص کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ سب نے بنا غور و فکر کیے ایک زبان یک زبان ہو کے کہا حضور ایسا شخص بدترین کافر ہے، بن دیکھے گواہی دیتا ہے، اللہ کا خوف نہیں جس کو، جہنم کا ڈر نہیں ہے، جنت کی لالچ نہیں، مردار کھاتا ہے، بنا رکوع سجود کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے. یہ تو انتہائی بدترین شخص ہے حضور، مسلمان مومن نہیں. آپ مسکرائے. کہا یہ تو اللہ کا بہت بڑا ولی ہے. جاؤ فتویٰ یہ کہ اللہ کا ولی ہے. اس نے کہا حضور کیسے ولی ہے، ذرا سمجھائیں. کہا سنو، بن دیکھے جو گواہی دیتا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ ہے. رب کو دیکھا نہیں، گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ ہے، جبکہ حالانکہ رب کو دیکھا نہیں. مردار جو کھاتا ہے وہ مچھلی ہے کہ اس کو ذبح کرتا ہی نہیں، مری بھی لاتا ہے، مری بھی کھا لیتا ہے. مردار وہ ہے. بنا رکوع اور سجود کی جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز جنازہ ہے. جب بھی کسی محلے میں کسی کی میت ہوتی جنازہ کبھی نہیں چھوڑتا، اور جنازے میں نہ رکوع کرتا ہے نہ سجود کرتا ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے. اور فتنے کو پسند کرتا ہے. قرآن نے اولاد کو فتنہ کہا، اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے. اور رہا یہ کہ اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے. وہ بارش اللہ کی رحمت ہے، بارش ہوتی ہے، بارش میں بھیگتا نہیں ہے، بھاگ جاتا ہے. بارش میں بھیگتا نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے بارش. اور کہا کہ کیا تھا، کچھ رہ گیا. ہاں، جہنم کا خوف نہیں، اس لیے کہ اللہ کو غفور و رحیم جانتا ہے، یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ اس کو جنتی عطا کرے. اور جنت کی لالچ اس لیے نہیں کہ دیدار خدا کا متلاشی ہے، جنت کی لالچ نہیں رکھتا.
اور خوف الہی اس لیے نہیں کہ وہ کہتا ہے مولا جب تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان ہے، تو یقیناً تیری رحمت جو ہے وہ غضب پر غالب ہے، تو بخشش ہی فرمانے والا۔ اس بنیاد پہ وہ رب سے ڈرتا نہیں، یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ اس نے کہا ابو حنیفہ آپ نے سچ کہا، یقیناً آپ وقت کے امام ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ فقاہت کا معاملہ ہوتا ہے، فقی اور ہوتا ہے، محدث اور ہوتا ہے۔ حدیث ہوتی ہے لیکن حدیث کا فہم الگ چیز ہے۔ امام احمد ابن حنبل جب امام شافعی سے پڑھنے گئے، اچھا امام، تو میں اس حدیث کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ جس نے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں، اچھا احمد ابن حنبل یہ بتاؤ ایک شخص نے نماز چھوڑ دی، اب اس حدیث کے مطابق اور تمہارے فتوے کے مطابق کافر ہوا، نماز چھوڑنے کے بعد کفر کے بعد پچھتاوا آیا، افسوس ہوا کہ میں نے تو کفر کر لیا، ایمان ہی سے نکل گیا، میں اسلام سے خارج ہو گیا، اور ظاہر اسلام کو پسند کرتا ہے تو دوبارہ اسلام میں آنا چاہتا ہے، تو اب کیا کرے وہ اسلام میں آنے کے لیے؟ کہا حضور کلمہ پڑھ لے، کلمہ اس کو اسلام میں داخل کر دیں گا۔ کہا احمد ابن حنبل بتاؤ جس وقت اس نے نماز چھوڑی تھی تو نماز کا منکر بھی نہیں تھا، نماز چھوڑی تھی اس نے، اس وقت تو نہ کلمے کو چھوڑا نہ کلمے کا منکر تھا، تو کلمے کا جب منکر نہیں تھا تو کلمے کے انکار کی بنیاد پہ تو کافر نہیں ہوا، تو جس چیز کی انکار پہ کافر نہیں ہوا وہ چیز اس کو اسلام میں کیسے لائیں گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھئی نماز چھوڑ کر کافر بنا، نا کلمہ چھوڑ کے تھوڑی کافر ہوا کہ کلمہ پڑھیں گا تو واپس آ جائیں گا، تو کلمہ اس کو کیسے اسلام میں داخل کریں گے؟ چھوڑی تو نماز ہے، کفر تو نماز کی بنیاد پر ہوا چھوڑنے کی، کلمہ چھوڑنے کی بنیاد پر تھوڑی کافر ہوا، اور تم کہتے کلمہ پڑھے تو مسلمان ہو جائیں گا۔ امام بل تھوڑے گھوم گئے، ایک بات تو صحیح ہے، تو کہا اچھا حضور وہ نماز چھوڑ کر کافر ہوا تو نماز پڑھ لیں، تو نماز جب پڑھ لیں گا تو مسلمان ہو جائیں گا۔ کہا اچھا احمد ابن حنبل نماز چھوڑ کر کافر ہوا، اب کافر ہونے کے بعد نماز پڑھنے کھڑا ہوا، تو جب کھڑا ہوا تو حالت کفر میں نماز پڑھ رہا ہے، تو کافر کی نماز قبول کیسے ہوں گی؟ ابھی تو کفر کی حالت ہے، اور نماز تو ایک سیکنڈ کا عمل نہیں ہے، یوں کیا ہو گیا بالکل آپ داخل ہو گئے، ایک وقت لگتا ہے اس کو۔ امام شافعی امام احمد بن حنبل بالکل سر چکرا گیا ان کا، گھٹنوں کے بل بیٹھے دست بوسی کرتے، کہتے استاد یہی سیکھنے کے لیے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کہا احمد ابن حنبل سیکھنے آئے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہنڈا بھرا ہوا ہے، اگر بھرا ہوا سمجھو گے تو پھر ڈالا کیا جائے۔ اور یہی وجہ ایک بڑی پیاری حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک حدیث تو آپ نے بہت بار سنی ہوں گی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، آقا فرماتے ہیں کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ہر آدمی کو علم دین حاصل کرنا ہے، کتنا جو اس کی نماز کو درست کر دے، اس کے روزے کو درست کر دے، اس کی تجارت کے اصول کو کا پتہ دے دے، یعنی اپنے ضروریات کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازمی و ضروری ہے، اور پھر زیادہ گہرائی میں جانا یہ عالموں کا کام ہے جو فرض کفایہ ہے۔ لیکن ایک حدیث بڑی پیاری یاد آئی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، تم میں سے اگر کسی سے ممکن ہو تو وہ اپنے جوتوں کو لوہے کے جوتے بنا لے، حالانکہ لوہے کے جوتے کوئی پہنتا نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے مبالغہ کیا حضور نے، علم کی افادیت اور علم کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، تم میں سے اگر کسی سے ممکن ہو وہ لوہے کے جوتے پہن لے اور علم کے حصول کے لیے سفر کرتا رہے یہاں تک کہ وہ جوتے گھد جائے، ختم ہو جائے، مگر تب بھی یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ اس نے حاصل کر لیا، یہی سمجھے کہ اب بھی میں خالی ہوں۔ تو جب یہ سوچتا ہے تو حاصل کرتا، جس وقت انسان یہ سوچتا ہے میں تو بہت بڑا علامہ ہوں بس ختم، اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں، تو یاد رکھیے کہ اس سے بڑا پھر کوئی جاہل نہیں ہوتا۔ یہی چیز حضرت امام احمد ابن حنبل کو سمجھانا چاہ رہے امام شافعی کہ اگر سیکھنے آئے ہو تو اپنے آپ کو خالی ہنڈے کی طرح سمجھو، اگر بھرا ہوا سمجھو گے تو پھر میں کیا ڈالوں؟ کہا حضور اب بتائیے کہ اس حدیث کا مطلب کیا؟ کہا یہ تو ظاہری مطلب ہے جو محدثین لیتے ہیں، ہم فقی وہ ہے جو حدیث پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے باطن کو دیکھتے ہیں اور ہم باطن کا معنی اخذ کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ کلمہ جو ہے وہ مسلمان بنانے کے لیے ضروریات دین میں نماز فرض ہے، لیکن ایمان ایک الگ شے ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار، رسول کی رسالت کا اقرار، قیامت کا اقرار، عذاب کا اقرار، فرشتوں کا اقرار، آسمانی کتابوں کا اقرار، یہ ایمان میں نماز فرض ہے۔ اس کو چھوڑنے والا احمد ابن حنبل سنا وہ گناہگار ہوتا ہے۔ حضور کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے قصداً ایک وقت کی نماز چھوڑی اس نے گویا کافروں والا کام کیا، کافر نہیں ہوا بلکہ کیا کیا؟
کافروں والا کام کیا ہے؟ امام شافعی یہ فتویٰ تو بہت بعد میں دے رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کے زمانے میں تو پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن اس سے بہت پہلے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ یہ حدیث جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ حضور اللہ کے نبی کی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی منشا یہ ہے کہ یہ نماز چھوڑنا کافروں والا کام ہے، وہ کافر نہیں ہوں گا ظاہراً، کافروں کی طرح کام کیا تو اس کو ہم فاسق کہیں گے، اور بادشاہ اسلام پر لازم ہے کہ بے نمازی کو وہ قید کرے اور اس وقت تک قید میں رکھے جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے۔ یہاں سے ایک بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مسلمان پر نماز پڑھنا کتنا بڑا اہم فرض ہے۔ اگر ہم بے نمازی ہیں تو یہ ہمارا کھلے عام گھومنا پھرنا شریعت میں جائز نہیں، ہمارا یہ کھانا پینا جائز نہیں، بلکہ ہم کس چیز کے مستحق ہے کہ ہم کو قید میں رکھا جائے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان نمازوں سے غافل ہے، نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یوگا کرنے کا ٹائم نکال لیتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، حالانکہ نماز جسمانی اور بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی ورزش بھی ہے، حالانکہ اس کو ورزش کی نیت سے نہیں کرنا ہے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھ دی، اس میں ایک خوبیاں رکھ دی کہ نماز کے اسٹیپ ہی ایسے ہیں، رکوع اور سجود کا عالم ہی یہ ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر کی تحقیق پڑھی اور غیر مسلم ڈاکٹر ہے، کسی نے اس سے کہا کہ آنکھیں کمزور ہو جائے تو کیا کرے؟ اس نے کہا اپنے سر کو زمین پہ رکھ کے بہت دیر تک لیٹا رہے۔ میں نے کہا اسی کو تو سجدہ کہتے ہیں، اور جتنا طویل سجدہ ہو اتنا ثواب بھی مل رہا ہے اور آنکھوں کی طرف خون کا روانگی بڑھ رہی ہے تو خون کی روشنی بھی بڑھ رہی ہے۔ یہاں تک کہ یوگا کرنے والے خود کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ریڑھ کی ہڈی کا پرابلم ہو، کمر میں درد ہوتا تو وہ رکوع کی حالت میں جھک کر بہت دیر تک اسی حالت میں رہے۔ یہ جتنے ارکان ہیں اللہ تعالیٰ نے سب ہماری جسم کی صحت کے لیے بھی اس کو بنائے ہیں، اس کی صحت بھی اس سے درست رہتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ساتھ ثواب بھی ملتا ہے۔ ہم خوب رات میں کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھا کے ٹہلتے ہیں کھانا پچانے کے لیے، مگر ہمیں یہ شعور نہیں آتا، ابلیس ہمیں ایسا گمراہ کر رکھا ہے کہ اگر بھئی کھانا ہی ہضم کرنا ہے تو عشاء کی نماز پڑھ لو، 17 رکعت اتنی ہے کہ اسی میں تمہارا کھانا ہضم ہو جائے، کم از کم اس نیت سے ہم نماز پڑھ لیں۔ تو بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، جبکہ ہمارے جتنے ائمہ اور امام ہیں ایک وقت کی بھی کسی کی نماز کبھی چھوٹی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میں بتانا ہی چاہ رہا تھا۔ تو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پھر امام شافعی کے دستبوسی کرتے، کہتے یقیناً یہی چیز میں آپ سے سیکھنے آیا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ فقہات اور ہوتی ہے اور محدثانہ چیزیں، محدث کے حدیث دانی ایک الگ فن ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو تھے وہ کون تھے؟ فقیہ تھے، فقیوں کے باب تھے، مجتہدین کے باب تھے، یہاں تک کہ جب انتقال ہوا تو 7,000 کے قریب مجتہدین چھوڑے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ آپ نے جو حدیثوں سے استنباط کی حدیث ہے وہ 1,70,000 مسائل ہے، اور وہ اصول قائم کی کہ ان مسائلوں سے بعد والوں نے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسائل نکالے پھر، اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ جب حدیث بیان کرتے اور کوئی وہ حدیث جو امام ابو حنیفہ سے ان کے پاس آئی تو وہ کیا کہتے؟ یہ نہیں کہتے حدثنا ابو حنیفہ، یہ نہیں کہتے حدثنا نعمان، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ حدثنا شہین شاہ، ہم سے شہین شاہ نے حدیث بیان کی۔ لوگ کہتے حضور آپ کس کو شہین شاہ کہہ رہے؟ کہتے یہ ابو حنیفہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث ہم کو امام ابو حنیفہ سے ملی۔ میں 2-4 باتیں بول کے بس ختم کروں گا کہ ذہانت کا جو بات چل رہی ہے، فقاہت کی جو بات چل رہی ہے، چٹکیوں میں مسائلوں کو حل کرنا۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شادی کی تقریب ہوتی ہے، آپ بھی اس میں تشریف لے جاتے ہیں۔ صبح اچھا اس زمانے میں ولیمے رات میں نہیں ہوتے تھے، یہ چلن ہمارے یہاں بڑا عجیب چلا ہے۔ اس زمانے میں تقاریر بھی صبح ہوتی تھی، شادی کی تقاریب بھی صبح ہوتی تھی، رات میں وہ لوگ سوتے تھے، اور جو عابد اور زاہد ہوتے تھے اور رات بھر نفل پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ رات بھر شادی اور ولیمہ چلتا ہے اور مٹر گشتی کرتے ہیں، اور صبح فجر سوتے پڑے رہتے ہیں۔ سب الٹا ہو گیا۔ اور جب ہم الٹے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کو ایسا الٹا کیا کہ ظالموں پہ ہم کو ان پہ مسلط کر دیا، ورنہ ہونا تو چاہیے تھا کہ ہم ان پہ مسلط ہوتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ سبق پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، سخاوت کا، کام لیا جائیں گا تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ ہم دنیا کے امام بننے آئے تھے لیکن غلام اور خادم بن کے رہ گئے۔ گندی چیزیں کھانے والے اور پینے والے آج ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غفلت ہے۔ تو صبح ولیمہ تھا، وہ بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے، امام ابو حنیفہ کو بھی بلایا گیا تھا۔ جیسے ہی پہنچے تو 2 لڑکوں کی شادی ہوئی تھی 2 سگی بہنوں سے۔
دو سگے بھائی تھے، ان کی دو سگی بہنوں سے ہوتی، ایک بھائی کے نکاح میں ایک بہن تھی، دوسرے بھائی کے نکاح میں دوسری بہن تھی۔ لڑکوں کا باپ چیختا ہوا آتا ہے، حضور غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کل رات اندھیرے میں دلہنوں کی تبدیلیاں ہو گئی، جس کے ساتھ جس کا نکاح ہوا وہ دلہن دوسرے کے بعد کمرے میں چلے گئی، اور اس کا نکاح اس سے ہوا تو اس کی دلہن اس کے کمرے میں چلے گئی۔ غضب ہو گیا۔ تو حضور کیا کریں؟ تو امام ابو سفیان بھی اس مجلس میں موجود تھے، یہ بھی بہت بڑے محدث تھے امام ابو سفیان۔ تو امام ابو سفیان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا غلطی ہوئی ہے، جان بوجھ کے تو کیا نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، قصدن تو ہوا نہیں۔ تو جس کا جس سے نکاح ہوا وہ بیوی تو اسی کی ہے، اب چونکہ غلطی سے کام ہوا تو اس کو زنا تو نہیں کہا جائے گا، زنا جو ہوتا ہے وہ قصدن ہوتا ہے، یہ تو غلطی ہوئی ہے نا، اور غلطی کا خیال اور احساس بھی نہیں تھا۔ تو جس کا نکاح جس سے ہوا وہ اسی کی بیوی ہے، لہٰذا اس کی بیوی ہے، اس کے حوالے کر دی جائے۔ لیکن اس میں ایک تھوڑا سا پیچیدگی تھی، اور لوگوں نے امام ابو سفیان کی تائید کی، امام اعظم ابو حنیفہ خاموش تھے۔ تو لڑکے کے باپ نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میری رائے ان سب سے مختلف ہے، سب کی رائے یہی تھی لیکن امام ابو حنیفہ تنہا تھے۔ کہا اس سے بہتر حل ہے میرے پاس۔ بولے کیا؟ کہا دونوں لڑکوں کو بلاؤ۔ دو لڑکوں کو بلایا۔ آپ نے پہلے لڑکے سے پوچھا کہ جس لڑکی کے ساتھ، جس عورت کے ساتھ تم نے رات گزاری وہ تمہیں پسند تھی؟ بولے ہاں وہ اچھی تھی، پسند تھی۔ دوسرے سے پوچھا جس لڑکی کے ساتھ تم نے رات گزاری وہ بھی تمہیں پسند تھی؟ کہا ہاں۔ کہا جس لڑکی کے ساتھ تم نے رات گزاری وہ تمہارے بھائی کی بیوی تھی، تو نے جس کے ساتھ رات گزاری وہ اس بھائی کی بیوی تھی، ایسا کر تو اس کو طلاق دے، تو اس کو طلاق دے۔ اب جس نے جس لڑکی کے ساتھ رات گزارا اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ بتائیے کتنا بہترین حل تھا۔ امام اعظم کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے، مزدوری کر کے آیا، تھکا ماندہ ہے، بیوی سے کہا پانی لے آ۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کوئی سہیلی وغیرہ مل جائے تو باتوں میں ایسی مشغول ہوتی سب بھول جاتی۔ پانی لانے پہنچی، پڑوس میں ایک عورت نے آواز دی، اس سے بات کرنے لگ گئی، ہاتھ میں گلاس ہے، گفتگو کرنے لگی، بات طویل ہو گئی۔ یہ غصے میں تڑپ رہا ہے کہ میں بھوکا پیاسا آیا ہوں مزدوری کر کے، پانی کے لیے بولا کم بخت کہاں الجھ کے بیٹھی؟ پارا گرم ہو رہا ہے، اس نے آواز دی ارے پانی پلائیں گی کہ نہیں پلائیں گی؟ ہاں آ رہی ہے۔ آتی ہے، اس کے غصے میں کہہ دیا اب پانی لا رہی ہے تو میری پیاس کا احساس نہیں؟ اگر اس پانی کو تو نے اب مجھے پلایا تو 3 طلاق، کسی اور کو پلایا تو 3 طلاق، پھینک دیا تو 3 طلاق، رکھ دیا تو 3 طلاق۔ بتائیے کیا کریں؟ خود پیتی ہے، اور تو نے خود پیا تو بھی، خود پیا تو طلاق، مجھے پلایا تو طلاق، لو جی میاں جی پی لو تو بھی طلاق، کسی اور کو پلایا تو بھی طلاق، رکھ دیا اسی پانی کو چھوڑ دیا تو بھی طلاق۔ گھبرا گئی، پیالہ پکڑی، کہتی کیا کہہ دیا آپ؟ کہا بس جو نکل گیا نکل گیا۔ کچھ دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو خود افسوس ہوا، بولے ارے تو نے حرکت ایسی کی کہ میں نے غصے میں کہہ دیا۔ تو کہتی ہے جاؤ امام ابو حنیفہ کے پاس جاؤ، اس کا جواب وہی دے سکتے۔ بھاگتا ہوا آیا، کہا حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ اس کو راتے کہو ہر جنی پانی کے گلاس میں کپڑا ڈالو، پانی جب گلاس میں کپڑا جذب کر لے ہوا میں سکھا دو، پانی غائب ہو گیا، نہ رکھا پانی کو، نہ خود پیا، نہ پلایا، نہ کسی کو دیا، فعل بدی جاؤ۔ یہ وہ مسائل پیچیدہ ایسے اتنی مثالیں حضرت امام ابن حجر المکی الہیتمی نے الخیرات الاحسان لکھی ہے کتاب، اس میں ایسے واقعات نایاب بیان کیے، اور یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے کہ امام اعظم کی فقہات پر، ان کی عقل مندی پر، ان کی دانش پر، ان کی فہم پر جو سب سے زیادہ جن حضرات نے کتابیں لکھی وہ سب شافعی المسلک ہیں۔ یہاں تک کہ امام سیوطی شافعی ہے، ابن حجر المکی الہیتمی شافعی ہے، حضرت امام حسین بن بغوی نے لکھی عقد الجمان وہ شافعی ہے، بڑے بڑے امام کئی جلدوں میں کتابیں لکھی، بڑی بڑی ذخیر میں کتابیں لکھی گئی، اکثر اس میں جو زیادہ تر لکھنے والے امام اعظم کے حالات پر وہ شافعی المسلک۔ ایک شخص نے قسم کھائی امام اعظم کے زمانے میں انڈا نہیں کھاؤں گا، کسی بات پہ کھائی۔ اب ایک دن جناب جا رہے ایک دوست کو دیکھا کہ ایک چیز چھپائے لا رہا ہے، اس نے دیکھ لیا تو اس نے چھپانا شروع کیا، اس نے کہا اچھا کوئی قیمتی چیز ہے مجھ سے چھپا رہا ہے کم وقت۔ اصل میں اب وہ کیوں چھپا رہا تھا وہ آگے راز کھلے گا۔ یہ قریب پہنچا، کہا کیوں میاں کوئی چیز لائے ہو کھانے کی، ہم سے چھپا رہے ہو؟ ارے یار تیرے کھانے کی نہیں ہے، رہنے دو تو تکلیف مت کر۔ نہیں میں تو کھاؤں گا۔ ارے یار میں نے کہا نا تیرے کھانے کے لائق نہیں ہے۔ کہا ہمیں 200 کے نہیں کھلاتے، قسم خدا کی اب وہ چیز تیرے جو پاس ہے وہ تو کھا کے رہوں گا۔
قسم کھا لی صاحب. اس نے نکالا بھائی انڈا ہی ہے. مجھے معلوم تھا تو انڈا نہیں کھائیں گا, قسم کھایا ہوا ایک مرتبہ, اس لیے میں چھپا رہا تھا. اب تو نے یہ قسم کھائی کہ کھا کے رہوں گا, اب یہ پریشان. تو کم بخت کہا کیوں نہیں کہ انڈا ہے؟ کہا میں کہہ تو رہا تھا کہ تیرے کھانے لائق نہیں ہے, تو نے جلد بازی سے کام لیا اور جوش میں قسم کھا لی. اب 2 قسمیں, انڈا کھاؤں گا نہیں ایک قسم ہے, اور یہ جو شے ہے وہ کھاؤں گا یہ دوسری قسم ہے. کھاتا ہے تو پہلی قسم ٹوٹتی ہے, نہیں کھاتا ہے تو دوسری قسم ٹوٹتی ہے. تو اب کیا کرے؟ کہا امام ابو حنیفہ. گاڑیاں جہاں اٹکی وہاں امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچے. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور ایسا ایسا مسئلہ ہے. ہم مسکرائے, کوئی حرج نہیں, انڈے پہ مرغی بٹھاؤ, جب چوزا پیدا ہو جائے چوزا کو پکا کے کھا جاؤ. انڈا تھوڑی کھایا, چیز کھایا کھانا. چیز تبدیل ہوئی تو قدرت نے تبدیل کیا, تم نے تو تبدیل کیا نہیں ہے. انڈے پہ مرغی بٹھاؤ, چوزا پیدا ہو جائے چوزا کھا جاؤ. تو یہ فقاہت اور یہ علم کی گہرائی تھی امام اعظم ابو حنیفہ کی. اور ابھی کچھ حالات چل رہے ہیں اس تعلق سے, اور دعوے کر رہے ہیں. میں اشارہ بولوں گا, زیادہ کھل کے بولوں گا نہیں, کیونکہ میری عادت ہے موضوع سے میں ہٹنا نہیں پسند کرتا ہوں. لیکن حالات چل رہے تو ضمناً بول کے جا رہا ہوں. ابھی ہمارے اہل سنت میں جو بڑے اٹھل پتھل ہو رہی ہے نا, اس کی طرف مجھ سے قبل جو ہمارے مقرر اہل سنت انہوں نے بھی اشارہ کیا تھا, وہ 10 قرآن والا جملہ بول کر 10 پارے سینوں میں کچھ لوگوں کے, حالانکہ 30 ظاہر ہے وہ 10 ہے. اب وہی طبقے میں ایک بات آ گئی صاحب کہ وہ فلاں مسلمان نہیں تھے, فلاں مسلمان نہیں تھے. شیعات اتنے غالب آتے جا رہی ہے, حالانکہ یاد رکھیے ہم اہل سنت ہیں اور شیعہ ایک الگ فرقہ ہے, اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق دور دور تک. اور یاد رکھیے حب علی شیعات کا نام نہیں ہے. یہ جملہ دے رہا ہوں تاریخی جملہ, حب علی, حب اہل بیت شیعات کا نام ہے, بغض صحابہ شیعات کا نام ہے.